ESD ڈیجیٹل ٹیچ ESD ایجوکیشن چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں شہید اشفاق اللہ خان۔ اشفاق اللہ خان کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج کے جلسے کے صدر مدرس معلم اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، بازوئے قاتل میں ہے۔ ہندوستان کی گزشتہ 200 سالہ تاریخ کی اگر ورق کردانی کی جائے تو قومی احساسات کی بیداری، تحریک آزادی اور بے شمار وطن پرستوں کے کارناموں کا عہد زری سامنے آتا ہے، جنہوں نے اپنے لہو اور اپنی جانوں کا تذارانہ پیش کرتے ہوئے اس ملک کو دشمنوں کے آہنی پنجوں سے آزاد کرایا۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، غیر کی محفل میں ہے۔ ان میں ایک نام کا کوری کیس کے روح روا مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کا بھی نام آتا ہے۔ اشفاق اللہ خان کی ولادت 22 اکتوبر 1900 کو شاہجہاں پور کے ایک معزز جاگیردار شفیق اللہ خان کے گھر میں ہوئی۔ ان کی والدہ مظہر النساء خوبصورت بڑھینے سیرت اور غریب پرور خاتون تھی۔ اشفاق کو گھر والے پیار سے اچھو میاں کہتے تھے، جو اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ رب حقیقی نے ان کو حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت سے بھی نوازا تھا۔ دوران تعلیم وہ انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے اور 9ویں درجے کے بعد بالا آخر مشن اسکول کو خیر آباد کر دیا۔ محض 19 سال کی عمر میں HSRA ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن کی رخصت حاصل کرنے کے بعد وہ اس کے سرگرم رکن بن گئے۔ HSRA نے برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے منظم حکمت عملی تیار کی، لیکن وسائل کی کمی اور پیسے کی قلت کے سبب اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا محال تھا۔ اس وقت وہ طالب علم تھے۔ 8 اگست 1925 کو HSRA کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں سرکاری خزانے کو لوٹنے کی تجویز رام پرساد بسمل نے پیش کی۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرتی ہوں۔ زندگی بعد فنا تجھ کو ملیں گی حسرت، زندگی بعد فنا تجھ کو ملیں گی حسرت، تیرا جینا تیرے مرنے کی بدولت ہوگا۔ شکریہ۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ صدر محترم، مہمان خصوصی اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام شیخ عرشی انصار ہے۔ میں حشر نماز کے طلباء کے سامنے اشفاق اللہ خان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ صدر اعلی وقار، اپنے وطن پر جان دینے والوں میں نمایاں نام اشفاق اللہ خان کا بھی ہے۔ اشفاق اللہ خان ہندوستان کے ان نوجوانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر آزادی کی مشعل کو روشن کیا۔ اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں رہنے والے اشفاق اللہ خان 22 اکتوبر سن 1900 عیسوی کو ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کے محفل میں ہے۔ کرنے کے بعد وہ اس سرگرم رکن بن گئے۔ 1925 میں کاکوری ڈکیتی میں شامل ہوئے جو پکڑ لیا، لیکن اشفاق اللہ خان بچ نکلے، کسی طرح بنارس پہنچے۔ اس بھی کیا جسم ہے جس میں نہ خون جنون، کیا لڑے طوفانوں سے جو کشتی ساحل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دلوں میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ان پر جان دینے والوں میں نمایاں نام اشفاق اللہ خان کا بھی ہے۔ اشفاق اللہ خان 22 اکتوبر 1900 کو اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے۔ اشفاق اللہ خان ہندوستان کے ان نوجوانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے جان کی قربانی دے کر آزادی کی مشعل کو روشن کیا۔ وہ پنڈت رام پرساد سے بہت متاثر تھے۔ وہ تشدد کے پرجوش حامی نہیں تھے، وہ صرف انگریز حکومت میں خوف
پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اشفاق اللہ خان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کو جلد سے جلد آزاد ہونا چاہیے۔ اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل نے مل کر ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن بنائی۔ اس تنظیم کا مقصد تھا ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنا۔ 9 اگست 1925 کو اشفاق اللہ خان کو رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد اور دیگر انقلابیوں نے مل کر لکھنؤ کے قریب کاکوری ایکسپریس کو لوٹ لیا۔ بھارت کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کی۔ بالآخر انگریزی حکومت نے 17 جولائی سن 1926 کو اشفاق اللہ خان کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا اور 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد فیض آباد کے جیل میں 9 دسمبر سن 1927 کو جب ان کی عمر 27 سال تھی انہیں پھانسی دے دی گئی اور اسی کے ساتھ یہ وطن کی محبت، ہمت، جذبات کی وجہ سے شہید بن گئے۔ جب اشفاق اللہ خان کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، کسی نے ان سے پوچھا کچھ آخری خواہش؟ انہوں نے کچھ اس طرح سے جواب دیا، کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو ہے اتنی، کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو ہے اتنی، رکھ دے ذرا سے کوئی خاک وطن کفن پہ۔ اگر آپ کو یہ تمام تقریریں پسند آئی تو اس چینل کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔